تعلیمی اصلی علوم انگلش سسٹم اور انہیں اج افتتاحی تقریب کا پروکار تقریب کا انعقاد کیا گئے. انہیں میزبان حافظ محمد یوسف قلاچی صاحب ہیں اور اسے سارے مل کے دعا کرنے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ان ایک مقصد یہ عظیم مقصد انہیں کو کامیابی عطا کرے. انہیں ادارے کو دن دگنی رات چگنی ترقی عطا کرے. عزیزان محترم، تعلیم کے حوالے میں نال قرآن مجید کی جڑی میں آیت کریمہ پڑھی ہے. نبی مہربان محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم غار ہرا آپ علیہ السلام نے پہلی وحی نازل کی ہے اور پہلی وحی میں الفاظ یہ ہیں کہ پڑھے اقرا بسم ربک الذی خلق. پڑھ اللہ کے نام سے رب ذوالجلال نے تو کو پیدا کیتے. پڑھو رب کے نام میری بڑی عزت والی بابرکت ذات ہے اور میری ذات نے علم عطا کیتے قلم نے اور تعلیم ایک سجا اور شعور اور فہم بخشن والی ہے اللہ کی معرفت. اور اصل علم یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن فرمائے الرحمن علم القرآن خلق الانسان علمہ البیان. اللہ ذات ہے جو ذات رحمان ہے مہربان ہے اور قرآن کا علم عطا کیتے. زمین اللہ تعالیٰ نے انسانیت کی بنی نو انسان کی تبدیلی ذریعہ تعلیم قرار دے. اگر انسان کو تبدیل کر لے، انسان کے اندر شعور پیدا کر لے، انسان کے اندر تبدیلی آنی ہے، انسان کو سدھارت رستے کی طرف نکلے، انسان کی غربت اور مسکن کی خاتمہ کر لے، خاندان کی بدماشی کا خاتمہ کر لے اور ذہنی پسماندگی کا خاتمہ کر لے تو ان کا ذریعہ تعلیم ہے. تعلیم کو روشن مثال ہے، تعلیم کو روشنی ہے جیسے ذریعہ انسان کو انسانیت کی سنان ملتی ہے، رحمان کی معرفت ملتی ہے، خدا شناسی ملتی ہے کہ انسان کو رب ذوالجلال نے ان زمین پر کیوں بھیجے. میں عرض کرنا چاہتا کہ یہ تقریر جاری ہے تعلیم پاکستان کے اندر دیکھو کہ مساوی تنظیم مساوی تعلیم ہے تو طبقاتی تقسیم تعلیم کے حوالے دے نال 70-74 سال تھی گئے یہ ملک کے اندر اجر تک یکساں تعلیم نظام نہیں آ سکیا. طبقاتی تقسیم کو مراد ہے کہ لاہور والے لوگوں کو جیری تعلیم ملتی ہے اتنا ایتیسن کالج ہے اور اتوں کے باہر والے اساتذہ پڑھاون والے اساتذہ اور اتوں کا سارا سسٹم جو رہے وہ جدید ترین ہے. اتوں کا جڑا بال پڑھتے انہیں ذہن کے اندر افیسری دا انہیں ذہن کے اندر جڑا چیز انہیں فیڈ کیتی ویندی ہے انہیں کوئی چیز دے ہوتے تیار کیتا ویندے کہ تساں نے ملک کے نظام کو سنبھالنے. سارے کو کیا پسماندگی ہے. 74 سال تھی گن اس خطے کو مرحوم رکھا گئے، اس خطے کو تعلیم کا نظام نہیں دیتا گیا، سہولیات نہیں دیتے گئے، وہ معیار نہیں دیتا گیا. جہے ویلے سارا بال لاہور دے وہ بن کے انہوں نے مقابلہ کریں دے سارے بالے دے وچ کوئی کمی کو نہیں ہوتی ٹیلنٹ دے حوالے دے نال. لیکن جہے ویلے وہ مقابلہ پیا کرے نہ دے اتھوں دی تعلیم دا معیار اور اتھوں دی تعلیم دے باہر معیار دا فرق زمین آسمان دا ہوندے. میرے عزیزو، میرے دوستو، بزرگو، ای واسطے پاکستان دے وچ ہر چیز دی اللہ تعالیٰ نے بہت وافر مقدار دے نال نعمت عطا کیتن. اے سرسبز ملک ہے، ایدے وچ تعلیم دی کمی کہانی، خزانے دی کمی کہانی، یہ صرف اور صرف قیادت دی کمی ہے. ای ملک دے وچ اہل قیادت آ ونجے، اہل لوگیں دی حکمرانی آ ونجے، اللہ کو ڈرن والے لوگیں دی حکمرانی آ ونجے، یہ ملک دی تقدیر بدل سکتی ہے. اور تقدیر بدلنی تعلیم دے نال ہے. یہ انشاءاللہ ادارہ جہاں قائم کیتا گئے یہ بنیادی
नर्सरी है ਜਿਹੜੀ कि पाकिस्तान के अंदर अंग्रेजी सिस्टम असा अंग्रेजी सिस्टम ते कोई इस्लाम मुखालफत नहीं करेंदा तालीम असली तालीम के वास्ते कोई इस्लाम रुकावट का नहीं इस्लाम बल्कि सबक देंदे कि तुसा तालीम हासिल करो चाहे तो आपको चीन मंजिला पोवे मर्द और औरत नु है और ये वास्ते मेरे अजीजों दोस्तों बुजुर्गों इंशाअल्लाह ये जरा सिस्टम है इस सिस्टम दे नाल क्योंकि सारी ग्रेजुएशन जी है वो अंग्रेजी के उत्ते खड़ी थी ना आज तक डाहना पड़े हुए नौजवान करन FA करन मैं हूँ इतना इंटरव्यू करा चाह कोई ऐसा बंदा कौन सी जरा अंग्रेजी जो कोई समझ आई हो और हम पढ़े FA पढ़े BA पढ़े MA की खड़े वो चट्टे कुछ का पता कहानी क्योंकि अंग्रेजी वो समझ ही नहीं आई और अंग्रेजी तक वो समझ नहीं सका क्यों नहीं समझा इन वास्ते मेरे अजीजों दोस्तों बुजुर्गों ये अंग्रेज जबान है और ये जबान इस को सारा जरा कुछ पढ़ाया गए वो सारे बहाल को समझ नहीं आई इंजीनियरिंग पढ़ाई गई है साइंस पढ़ाई गई है डॉक्टर पढ़ाया गए इन वास्ते जरूरत है ये गाल दी कि बुनियादी तौर दे उत्ते ई जबान दे उत्ते बाले को अबूर निभाया हुई और वो हर मैदान में कामयाब थे अल्लाह ताला को दुआ है कि अल्लाह ताला कामयाब शुक्रिया जनाब बशीर अहमद साहब दुआ करते हैं रशीद अहमद अख्तर साहब अमीर जमात इस्लामी को गुजारिश है अपने ख्यालात इज़हार करें दुआ करें बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम इंतहाई मोहतरम हाफिज बशीर साहब इस इदारे के प्रिंसिपल हाफिज मोहम्मद यूसुफ साहब मेरे बुजुर्गों नौजवानों और अजीज बच्चों और बच्चियों मैं खुद तालीम से वाबस्ता हूँ लाहौर में मैं एक कॉलेज में प्रिंसिपल रहा और पंजाब यूनिवर्सिटी से मैंने फिजिक्स में MPhil किया और गोवा यूनिवर्सिटी से मैंने PhD किया तालीम एक शऊर का नाम है तालीम इंसान को इंसानियत के मिराज तक पहुंचाती है और ये हुकूमत की ये वालिदैन की ये मुआशरे की जिम्मेदारी है कि बच्चों को अच्छी तालीम दी जाए अच्छी तरबियत दी जाए और ताकि वो मुल्क पाकिस्तान के बेहतरीन और अच्छे शहरी बन सकें ये तालीम ही है जो इंसान को अपने रब से मिलाती है ये तालीम है जो इंसान को अपने वालिदैन की इज्जत और एहतराम सिखाती है मुआशरे का एक बेहतरीन फर्द बनाती है और मुआशरे के हर फर्द की जिम्मेदारी है कि अपनी आने वाली नस्ल को बेहतरीन तालीम मुहैया की जाए बेहतरीन तालीमी इदारे दिए जाएं और मैं इस इदारे में जब दाखिल हुआ और अल्हम्दुलिल्लाह इतना खूबसूरत कैंपस इतनी खूबसूरत इमारत और यहाँ पे इस बेहतरीन एक दर्सगाह का एक इदारे का एक इंस्टीट्यूट का यहाँ पे इफ्तिताह आज हो रहा है मेरे भाइयों और मेरे बुजुर्गों बस जरूरत इस बात की है कि पाकिस्तान में इदारों की कमी नहीं पाकिस्तान में अच्छे इदारों की कमी है पाकिस्तान में शऊर की कमी है जब पाकिस्तान के एक एक बच्चे को एक एक चीज का शऊर होना चाहिए कि उसने अच्छी जिंदगी किस तरह बसर करनी है एक वाकया हुआ मैं एक कॉन्फ्रेंस के अंदर मौजूद था और वहां पे ये सवाल उठा कि जब वोकला पढ़े लिखे वोकला ने एक लाहौर के अंदर एक अस्पताल के ऊपर जब हमला किया और पढ़े लिखे वोकला और पढ़े लिखे डॉक्टर के दरमियान लड़ाई हुई और इसी दौरान कई वहां पे मरीज फंसे कई मरीज वहां पे फौत हो गए और फिर सवालिया निशान उठा कि पढ़े लिखे डॉक्टर और पढ़े लिखे वोकला इनके दरमियान जंग हुई इनके दरमियान लड़ाई हुई हालांकि ये जंगी कानून है अगर कहीं पे जंग भी हो रही हो तो अस्पताल के ऊपर कोई दुश्मन मुल्क भी हमला नहीं करता तो हमारे वोकला ने ये क्यों वहां पर हमला किया मैं किसी बिरादरी की इसकी बात नहीं कर रहा मैं अपने सिस्टम की बात कर रहा हूं कि हमारा सिस्टम ने इतना हमारे पढ़े लिखे लोगों को शऊर नहीं दिया अरे
ڈاکٹر کو شعور نہیں دیا، ہمارے انجینئر کو شعور نہیں دیا، ہمارے وکلا کو شعور نہیں دیا۔ بس ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم ایسے ادارے قائم کریں جو ہمارے بچوں کو شعور دیں کہ آپ نے والدین کی خدمت کس طرح کرنی ہے، جہاں پہ یہ شعور دیں کہ اس نے ڈاکٹر کس طرح بننا ہے، اور اسے یہ بھی شعور دیں کہ آپ کا جو ڈاکٹر بننے والا نوجوان، اس کی نظر اور نگاہ اس مریض کی جیب پر نہ ہو، اس کی رقم پر نہ ہو، بلکہ اس کے ساتھ ہمدردی کرنے والا ایک مسلمان ڈاکٹر ہو، ایک اچھی تربیت یافتہ اس قوم کو ضرورت ہے کہ شعور کے ساتھ۔ اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ جب ہم تربیت کی بات کرتے ہیں، یقین کی جتنی تربیت اہم ہے اتنا یہاں پہ تعلیم بھی اہم ہے۔ جب تک آپ یہاں پر بچوں کو میرٹ نہیں دیں گے، ایک اچھی تعلیم نہیں دیں گے اور اس کے ساتھ اچھی تربیت نہیں دیں گے، پھر نئے ادارے بننے میں کوئی فرق نہیں پڑے گا۔ میں یہ التماس کرتا ہوں اس ادارے کی انتظامیہ سے، اس کے پرنسپل صاحب سے، جتنا اچھی آپ نے عمارت بنائی ہے، جتنا خوبصورت کیمپس آپ نے لیا ہے، اس سے ضروری ہے کہ اتنا خوبصورت اس کا ماحول بنے۔ جب آپ کا بچہ گھر جائے، والدین کو فرق پڑے کسی دوسرے سکول میں پڑھنے والا اور اسی نیو سٹی سکول میں پڑھنے والا طالب علم میں ایک نمایاں فرق ہے۔ وہ تعلیم میں بھی سب سے آگے ہے، اپنی تعلیم میں بھی سب سے بہتر ہے، اور والدین کی عزت احترام کرنے بھی ہے۔ اس کو چیزوں کا شعور ہونا چاہیے، اپنے ایک گھر کے اندر اس کا ماحول ہی تبدیل ہو جائے۔ میں اس موقع کے اوپر اپنے بزرگوں سے، اپنے نوجوانوں سے اور سب سے یہ التماس کروں گا کہ جو پاکستان جس میں ہم رہتے ہیں، یہ ہمارا ملک ہے، اس ملک کی ایک چیز کے بارے میں سوچنا، ان کے بارے میں کہ ہم کس حالات اور کس حوالے سے ہم کہاں پر جا رہے ہیں۔ اور اس لیے ہم اس ملک کے اندر جب تک شعور نہیں آئے گا، اس وقت تک ہماری اس طرح نسلیں ہم جس طرح پس رہے ہیں، جس طرح یہاں پر، یہ میں کوئی سیاسی بات نہیں کر رہا، میں پاکستان میں شعور کی بات کر رہا ہوں کہ مہنگائی، بے روزگاری اور یہ ہمارے جتنا طوفان یہاں پر موجود ہے، اس اور جس طرح ہمارا ایک فرد یہاں پر موجود ہے، اس لیے ضرورت اس بات کی ہے ہماری قوم کو تعلیم کے ذریعے جہاں پر میرٹ، وہاں پہ میرٹ کے حوالے سے میرٹ اونچا بن گیا، لیکن اس کے ساتھ ساتھ شعور کو اونچا کرنے کی ضرورت ہے، شعور کو زیادہ آگے بڑھانے کی ضرورت ہے۔ میں اس موقع کے اوپر میں اس انتظامیہ اور حافظ محمد یوسف صاحب کو، ان کی پوری ٹیم کو مبارکباد بھی پیش کرتا ہوں، اور ان سے میں یہ گزارش بھی کرتا ہوں انشاءاللہ یہ تعلیمی ادارہ تحصیل توسہ شریف کا ایک اچھا تعلیمی ادارہ ثابت ہوگا انشاءاللہ، جہاں پہ میرٹ کی تعلیم بھی دی جائے گی اور بچوں کی بہترین تربیت بھی کی جائے گی انشاءاللہ۔ جب اس طرح کے اچھے ادارے آئیں گے تو میں اپنے اہل علاقہ سے بھی یہ التماس کرتا ہوں انشاءاللہ۔ یوسف صاحب کو میں ذاتی طور پر جانتا ہوں، اعلیٰ تعلیم یافتہ یہ فرد ہیں، دنیاوی تعلیم بھی اچھی حاصل کی، دینی تعلیم بھی ایک بہترین ادارے سے حاصل کی ہے، مجھے ان کے اوپر پورا اعتماد ہے انشاءاللہ۔ حافظ محمد یوسف صاحب اس ادارے کو بہترین انداز میں چلائیں گے۔ اگر آپ اپنے بچے ان کے سپرد کریں گے انشاءاللہ، وہ ان کو ڈاکٹر بھی بنائیں گے، انجینئر بھی بنائیں گے، اور آپ کا فرمانبردار بھی انشاءاللہ بنائیں گے۔ میں آخر میں یہ دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ اس ادارے کو ترقی عطا فرمائے، اس ادارے کو نوجوانوں اور بچوں کی تربیت کا ذریعہ بنائے، اور ایسے بچے جہاں پر ایسے بچے پیدا ہوں، ایسے بچے جہاں پر پروان چڑھیں جو اپنے والدین کی آنکھوں کی ٹھنڈک ہوں۔ اللہ تعالیٰ اس ادارے کو دن دگنی اور رات دگنی ترقی عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد دنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ اللہ تعالیٰ اس نیو اسکول سٹی سسٹم کو اللہ تعالیٰ ترقی عطا فرما، اللہ تعالیٰ ان کو بہترین تعلیم، میرٹ کی تعلیم اور بچوں کی بہترین تربیت کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اللہ تعالیٰ ہمارے اس ملک پاکستان کو استقامت عطا فرما، اللہ تعالیٰ ہمارے اس علاقے کو خوشحالی عطا فرما۔ اللہ تعالیٰ جو جتنے یہاں پہ لوگ یہاں پہ موجود ہیں، اللہ تعالیٰ سب کی نیک دلی خواہشات کو پورا فرما۔ اللہ تعالیٰ اس ادارے کا قیام اللہ تعالیٰ اس ہماری تحصیل میں، اس طبی کستانی میں ایک بہترین ادارے کے طور پر آئے، اور جہاں پہ بچوں کی تعلیم بھی بہترین ہو اور تربیت بھی بہترین ہو۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ان ادارے والوں کے ساتھ، یوسف صاحب کے ساتھ تعاون کرنے کی توفیق عطا فرما۔ صلی اللہ تعالیٰ علی خیر خلقہ محمد و آلہ و صحبہ اجمعین۔